The will to express is takes a lot of bravery. It's very easy not to express, but to express takes a lot of strength. تو جو آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, تو پہلے تو یہ کہ آلریڈی اس کے اندر ایک خواہش ہے, ایک اس کے اندر ایک کچھ ہڑک اٹھتی ہے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی. تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہڑک ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ کنیکٹ کرے, کمیونیکیٹ کرے, جس کا مطلب صرف اتنا سمپل نہیں ہے کہ میں آ کے کچھ بولوں گی اور آپ اس کو مان جائیں گے اور آپ کچھ بولیں گے اور میں نہیں. اس میں ایک پورا پروسیس ہے نظریات کی تبدیلی کا, سوچ کی تبدیلی کا. میں نے کچھ کہا, آپ کو بات اچھی نہیں لگی, آپ نے کچھ کہا, اپنے طریقے سے کہا, میں نے پھر کچھ کہا, میرے پچھلے نظریات بدلے, میں ایک پروسیس میں چلی گئی, میں ایک جرنی میں چلی گئی. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ تکلیف اٹھانے کی, اس جرنی کی تکلیف اٹھانے کی ولنگنس ہونی چاہیے کسی بھی آرٹسٹ میں. انفیکٹ کسی طرح کا بھی ایکسپریشن کا کام جو بھی انسان کے ذات کو, کلچر کو, وقت کو ریپرزینٹ کر رہا ہو, وہ کسی ایسے آدمی کا کام ہی نہیں ہے جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کمرشلائز ہو گئے آرٹ فارمز, اور پھر کہانیاں سنانے کا فن بھی کمرشلائز ہو گیا, ویسے ہی اداکار بھی کمرشلائز ہو گیا, پھر وہ ایک کموڈٹی بن گیا. پھر وہ صرف اس کی اپنی ذات کا اظہار نہیں رہ گیا, اس کے اپنے خیالات, اپنے نقطہ نظر, اپنے نظریات کا اظہار نہیں رہ گیا. پھر وہ کسی کی بھی کوئی کہانی سنا دے گا, وہ آپ کا نقطہ نظر بھی ویسے ہی بیان کر دے گا جیسے وہ اپنا کر رہا تھا, یا اس کا اپنا نقطہ نظر کہیں گم ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنے کردار کی نفی کرے یا اس کے کردار کی نفی کرے. وہ کہتا ہے چھڈو پرے جی, یہ زیادہ آسان کام ہے کہ میں اوپر سے سطحی طور پہ وہ کیا لائنیں کیا کہہ رہی ہیں بس میں وہ کہہ دوں. تو کہانی تو وہ بھی آپ کو سنا رہا ہے, اینڈ ہی اور شی مائٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ ریئلی ریئلی ویل. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, یہ بالکل میرا ذاتی خیال ہے, کہ کسی بھی آرٹسٹ کو اپنے سے بڑا, اپنی ذات سے بڑا پرسپیکٹو رکھنا پڑے گا آف دا جاب دیٹ ہی ہیز چوزن ٹو ڈو. وہ صرف کہانی سنانے والا انسان نہیں ہے, وہ لوگوں کو افیکٹ کرنے والا انسان ہے. وہ کسی دوسرے انسان کے اندر, کسی دوسرے شخص کے اندر, ناظر میں یا حاضرین میں جو موجود ہیں تھیٹر کے کیس میں, ایک جذباتی, ایک عقلی, ایک کوگنیٹو تبدیلی کا سبب بنتا ہے. وہ انہیں افیکٹ کرتا ہے, وہ انہیں تبدیلی کی طرف مائل کرتا ہے, کیونکہ وہ انہیں اس پیرائے میں ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے, یا کہہ سکتا ہے, آڈینس اس کو یہ گنجائش دیتی ہے. یہ انہیرنٹ ایڈوانٹیج ہے ایکٹر کو, یہ اس کے پاس پاور ہوتا ہے کہ آڈینس اس کو یہ اجازت دیتی ہے کہ تم مجھے افیکٹ کرو. وہ ولنگ ہوتے ہیں کہ تم مجھے افیکٹ کرو. تو وہ کام بہت رسپانسبلٹی سے کرنا چاہیے. جس چیز کے ساتھ آپ اتفاق نہیں کرتے, جو لگتا ہے کہ آپ کے وقت کو, آپ کے نظریے کو, کسی ایسی چیز کو جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے یا کرنا چاہتے, یا جو آپ کے نظریات کے خلاف ہے, جو بھی ہے آپ کا نظریہ جو بھی ہے, اگر وہ اس کے ساتھ میل نہیں کھاتا, تو وہ بات صرف اوپری طور پہ کہہ دینے سے آپ شاید اچھے اداکار تو بنیں گے, لیکن آپ لوگوں کو اچھی طرح پازیٹیولی افیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو صرف اچھا اداکار ہونا مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کو کنسٹرکٹیولی, پازیٹیولی افیکٹ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. سو اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ ٹیلنگ اے اسٹوری ویل, اٹ از ٹیلنگ اے اسٹوری آنیسٹلی, وچ از ویری 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 امپورٹنٹ. تو جب تک آپ پوری دنیا کے اور
آرٹسٹ کا کام جتنی بھی آپ کی پہنچ ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں، اگر آپ انہیں دیکھیں گے نہیں، ان کی بات سنیں گے نہیں، ان کا کام آپ کی نظر میں نہیں ہوگا، آپ کی اپنی گروتھ پاسبل نہیں ہے. کلچرز آر ویری فلوئڈ. یہ ہمیشہ انفلوئنسز کے ساتھ، وقت کے ساتھ، ضروریات کے ساتھ، اکنامکس کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ تبدیل ہوتے ہیں. انہیں ہونا ہی ہوتا ہے، ایولیوشن اسی کا نام ہوتا ہے. اسی طرح کلچرز دنیا میں تبدیل ہوئے ہیں، اسی طرح کلچرز کا ایکسپریشن دنیا میں تبدیل ہوا ہے. ہمارا میوزک جو 200 سال پہلے تھا آج نہیں ہے، آج ہو بھی نہیں سکتا. اگر میں آپ کو وہ والا میوزک سناؤں آپ کہیں گے یار بس کر دو، کیا ہو گیا. اگر میں آپ کو وہ والی شاعری سناؤں تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی جو اردو غالب سے پہلے لکھی جاتی تھی. آپ کہیں گے یہ کون سی زبان ہے. یقیناً وہ تبدیل ہوئی ہے، آپ کا اظہار کرنے کا طریقہ بھی تبدیل ہوا ہے. اچھے کے لیے ہوا ہے، برے کے لیے ہوا ہے، یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیا وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ بھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیا آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور آپ کا ڈیسیژن بحیثیت ایک آرٹسٹ میٹر کرتا ہے. بہت سارے دوست فنکار ہمارے پوری دنیا میں، صرف ہم نہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو ایکٹر ہوں، میرا کام ہے جی میں اپنا کام اچھی طرح کروں، میں تو ایک ایکٹر ہوں. یقیناً آپ ایک ایکٹر ہیں، لیکن آپ ایک ایکٹر کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں تو صرف ایک باپ ہوں، میں اپنا کام تو اچھی طرح کر رہا ہوں نا، لیکن اس کے لیے میں باہر جا کے کسی کو گولی مار کے، اس کا موبائل چھین کے، بیچ کے اپنے بچے کے لیے اگر روٹی لے کر آ رہا ہوں، تو کیا وہ روٹی تو لے آیا ہے، اس نے اپنے باپ کی ڈیوٹی بھی پوری کی ہے، لیکن کیا وہ ایک اچھا باپ ہے؟ میں کم سے کم اپنے پروفیشن کو یا ہر پروفیشن کو اسی طرح دیکھتی ہوں کہ کیا آپ اپنا کام پورا کرنے کے لیے پیچھے کا جتنا بیک اپ، جس کو ہم کہتے ہیں بیک سٹوری جو ہے آپ کے اس کیریکٹر کی، کیا ایز این ایکٹر جو آپ کیریکٹر پلے کر رہے ہیں اس وقت، کیا وہ بھی صحیح ہے، کیا وہ اچھی ہے، کیا وہ کنسٹرکٹیو ہے. یہ ساری باتیں آپ اس وقت سوچ سکتے ہیں، ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس نظریات کا آپشن ہو، جب آپ کتابیں پڑھتے ہوں، جب آپ نے ہسٹری پڑھی ہو، جب آپ کو سائنس آتی ہو تھوڑی بہت. سب کچھ تو کسی کو بھی نہیں آ سکتا، مگر آپ کو یہ تمام چیزیں آتی ہوں تو آپ الگ الگ نظریات سے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، الگ الگ پوائنٹ آف ویوز سے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ اپنے آپ کو ایز این آرٹسٹ چزل کر سکتے ہیں. اپنا جو بھی آپ کی ذہن میں ایک آرٹسٹ کی شکل ہونی چاہیے، پھر وہ آپ اپنی بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں.